البدر علينا بثنيات. سوال کیا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کا مطلب کیا ہے اور سیرت سے کیا مراد ہے۔ لغت میں سیرت سے مراد ہے چلنا اور جانا، سفر کرنا۔ کسی طریقے کو سیرت کہا جاتا ہے، کسی رستے کو سیرت کہا جاتا ہے، لیکن بعض میں علماء کرام نے سیرت سے مراد حضور علیہ السلام کے افعال، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو اور آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر بات کو سیرت کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اب جس وقت بھی لفظ سیرت مطلقاً بولا جائے گا تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مناسبت رکھنے والا کوئی نہ کوئی کام مراد ہوگا، وہ آپ کے افعال ہوں، آپ کے اعمال ہوں، یا آپ کی نجی زندگی سے متعلق کوئی بات ہو، آپ کی دوسرے لوگوں کے ساتھ متعلقہ کوئی بات ہو، تو ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کی ذات تک پہنچنے والی بات سیرت کہلائے گی۔ اب سیرت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت بنیادی طور پر اس کی ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ اب نمونہ انسان کے لیے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، آپ کا ایک ایک لمحہ انسان سے پوشیدہ نہ ہو، انسان حضور علیہ السلام کے تمام افعال سے متعلق علم رکھتا ہو۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دو حیثیتیں ہیں۔ آپ دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تو آپ دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت آپ کی تشریعی ہے اور دوسری حیثیت آپ کی تشریحی ہے۔ دین کے جتنے بھی احکام ہیں، قرآن کریم کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، اگر ان کو سمجھنا ہے تو ان پر عمل کرنا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تشریحی اعتبار سے ہوں گے یا پھر تشریحی اعتبار سے ہوں گے۔ تشریحی سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام جن کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ براہ راست یہ کیے جانے چاہیے، تو تشریحی امور وہ ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہی حضور علیہ السلام ہم تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے کسی حکم کی توضیح بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تشریحی حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں ان کاموں کو کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو امور دینی اور شریعہ میں اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا حکم دے سکتے ہیں اور کچھ چیزوں سے منع کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح دیگر امور ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے دین کے اندر آپ نے تصرف فرمایا ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، امور شریعہ میں آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح امور جو آپ کی تشریحی حیثیت ہے اس میں حضور علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے ایسے احکام ہیں جن میں ہم براہ راست عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ اب نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کتنی مرتبہ ہے اور کیسے کیسے ادا کرنی ہے، کتنی اس کی رکعتیں ہیں، اس کی وضاحت ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اپنی سنت سے اور اپنے اقوال سے بتایا کہ اس طرح نماز ادا کی جانی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مجملاً حکم دے دیا گیا ہے اور اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر ہمیں نہیں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح بہت ساری دوسری چیزیں ہیں
کہ جن کا حکم ہمیں مجملاً ملا، یعنی اختصار کے ساتھ ملا، لیکن اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے فرمائی ہے، تو یہ جو حیثیت ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحی حیثیت ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دو طرح سے ہمیں ضرورت ہے کہ تشریحی اعتبار سے بھی اور تشریحی اعتبار سے بھی، اس لیے مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دین کو مکمل سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ رحمت للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو صرف اور صرف سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور دوسرے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق کریمانہ وہ اس طرح کے تھے کہ لوگوں نے آپ سے انتہائی برا سلوک کیا، لوگوں نے آپ پر جتنا بھی ظلم و تشدد اور جبر کیا، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈال کے بھی کھینچا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوجری بھی ڈال دی گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستی طائف میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن آپ کو بدلے میں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو زخمی کیا، لہو لہان کر دیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس بستی والوں کو اوپر اٹھا کے زمین پر دوبارہ الٹا کر دیتا ہوں تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ جو مجھ سے سلوک کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آنے والی نسلیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ضرور ہوں گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی اونچ نیچ کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ ایسا نہیں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوں ان سے تو ہم ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن جب چھوٹا کوئی آدمی آ جائے، چھوٹے درجے کا کوئی ہم سے ملنا چاہے تو ہم ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ اس طرح کا تھا کہ آپ ہر امیر غریب سے یکساں سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی آئے، سائل آیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ کس حالت میں ہے، اور نہیں دیکھا کہ میرے پاس باقی کوئی چیز بچے گی یا نہیں بچے گی، آپ نے آنے والے کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، ہر سائل کی بات کو آپ نے پورا کیا ہے۔ جس نے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا ہے۔ تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دنیا کے اندر کامل ترین انسان تھے، اور آپ کی سیرت کو ہم مسلمان تو کیا ساری دنیا کو اپنانی چاہیے، کیونکہ آپ نے انتہائی سادگی کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور آپ نے فقر اختیاری کو اپنایا ہے۔ وہ فقر اختیاری کیا ہے کہ سب کچھ پاس موجود تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خزانے عطا فرمائے تھے آپ ان کو استعمال کر سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور مجھ سے پوچھا ہے، اے میرے محبوب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نبی بادشاہ بنا دیں یا وہ نبی بنائیں جس کے اندر بندگی ہو۔ نبی بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نبی تو ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت بھی عطا فرما دیتے ہیں، جس طرح سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، جانوروں پر بھی آپ کی حکومت ہے، جنات پہ بھی آپ کی حکومت، ہواؤں پہ آپ کی حکومت، لوگوں پر آپ کی حکومت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، باری تعالیٰ میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ مجھے وہ نبی بنا جس کے اندر بندگی کے آثار نمایاں ہوں، جس میں بندگی ہو کہ میں ہر وقت تیری بندگی میں مصروف رہوں اور تیری ہی ذات کی طرف میرا
رجوع رہے، میرا دھیان رہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ آپ نے دنیاوی مال و متاع کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی تمام توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رکھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی دنیا کے اندر اپنا جی نہیں لگایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں، میں ارادہ کروں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے پیچھے چلنے لگ جائے، لیکن یہ احد پہاڑ بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے سونا بنا کے عطا فرمائے، 3 دن نہیں گزریں گے میں یہ سارا سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ تو یہ سیرت ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح زندگی اپنائی ہے، لوگوں سے کیا حسن سلوک کیا۔ آپ کے پاس جو کوئی بھی اپنی فریاد لے کے آیا، آپ نے اس کی فریاد کو پورا کیا، آپ نے ضرورت مندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ علينا بثنيات الوداع طلع البدر علينا بثنيات الوداع قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے میری اتباع کرو۔ اتباع کرنا از حد ضروری ہے، اور اتباع کے بغیر کسی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے بچوں سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ تو یہ محبت اور اتباع کیسے ہوگی؟ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے سیرت طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، کیونکہ جب انسان کسی کی سیرت کو پڑھتا ہے، کسی کی سیرت کے متعلق وہ مطالعہ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اگر وہ اس آدمی جس کی سیرت پڑھ رہا ہے یا جس کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہے اس کے اندر کمالات ہوں گے، اس کی شخصیت دوسرے لوگوں سے ہٹ کے ہوگی، تو لامحالہ وہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، دلچسپی لیتا ہے۔ تو یقیناً اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہمارا یہ ایمان ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو جس وقت انسان سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کس طرح حسن سلوک کیا، باہر والوں سے کس طرح آپ نے ٹریٹ کیا، اسی طرح جو دیگر لوگ تھے معاشرے میں آپ نے کس انداز سے ایک عظیم معاشرہ تشکیل دے دیا۔ اب دیکھیں کہ وہی بدو لوگ تھے، وہی عرب قبائل تھے جو الف با لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جنہیں معاشرے کا علم نہیں تھا، جن کے اندر کوئی حسن سیرت نہیں تھا، جو بالکل انسانیت کے جو اخلاق ہیں ان سے عاری تھے، کردار سے وہ بے خبر تھے، کسی کی کردار سازی بھی نہیں کر سکتے تھے، وہی لوگ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، آپ کی سیرت طیبہ کو انہوں نے دیکھا، آپ کی زندگی کو انہوں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا، وہی لوگ پھر اس کائنات کے پوری دنیا کے استاد بھی بنے، اور وہی لوگ پھر پوری دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کے وہ پھر بادشاہ بھی بنے، اور اس پوری دنیا کی سلطنت کو انہوں نے سنبھالا بھی، اور جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ بنے ہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں جس وقت مسلمان یہاں اندلس اور اسپین میں 800 سالہ مسلمانوں کا دور اقتدار رہا ہے، اور جس وقت یہاں اندلس اور اسپین کو چھوڑ کر مسلمان یہاں سے جانے لگے
تو مسلمان کیا کرتے کیا تھے کہ یہاں سے وہ فدیہ لیا کرتے تھے، ٹیکس لیا کرتے تھے کہ ہم تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال و متاع اور تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کیا کریں گے۔ تو اس کے عوض وہ ٹیکس لیا کرتے تھے۔ جس وقت مسلمانوں کا دور وہاں ختم ہوا، آپ وہاں سے نکلنے لگے، آپ نے جتنا ٹیکس لیا ہوا تھا وہ واپس کر دیا کہ یہ آج کے بعد ہم تمہاری عزت و آبرو کا اور تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ ہم ٹیکس تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ تو جس وقت مسلمان وہاں سے نکل رہے تھے، اندلس کے اندر، اسپین کے اندر رہنے والے عیسائی رو رہے تھے، اور ان کا ایک جمع غفیر تھا، گلیوں میں ہجوم تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو مسلمان ہیں جو تم دشمن اپنا سمجھتے رہے ہو، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اندلس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ جب تک مسلمان یہاں پہ رہے ہیں ہماری عزتیں بھی محفوظ تھیں، ہمارے مال بھی محفوظ تھے، ہماری جانیں بھی محفوظ تھیں۔ آج مسلمان جا رہے ہیں، آج کے بعد نہ ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، نہ جان ہمارا محفوظ ہوگی اور نہ ہی ہمارے مال محفوظ ہوں گے۔ تو یہ ایک کردار تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سکھایا، اور لوگوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا جذبہ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ لوگوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہی سیکھا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے والے سے کہا کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جتنے بھی اخلاقی باتیں ہیں، اخلاقی احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کامل انسان کے لیے بنیادی ہدایات ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے، عملی تفسیر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ملے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انسان بننے کے لیے جو بنیادی رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس وقت ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے ہمارا شوق بڑھے گا، ہمیں لگن پیدا ہوگی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی ذات کو بنائیں اور اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بسانی چاہیے کہ جس وقت انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسائے گا تو یقیناً جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے یہ جو دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، یہ جب زنگ دور ہوگا تب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارا طرز زندگی بالکل دین اسلام کے مخالف ہو چکا ہے، بلکہ انسانیت سوز ہے۔ ہم ایک کامل انسان نہیں بن سکتے ہیں، مسلمان اچھا بننا تو بہت دور کی بات ہے، تو پہلے کامل انسان بننا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان صحیح مسلمان بنتا ہے۔ تو کامل انسان بننے کے لیے بھی جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا خدا کے بندے تو ہیں لاکھوں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو جس وقت انسان پہلے انسان بنے گا پھر در حقیقت وہ صحیح مسلمان بنے گا۔ تو انسانیت کیسے اپنانی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اور اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور پھر اس دل میں ہوگا، اس دل کی سارے کثافتیں اور زنگ دور ہوگا، دل کی اندر نرمی پیدا ہوگی، یہ زمین پھر زرخیز ہوگی، اس کے بعد انسان پھر صحیح طور پر مسلمان بھی بن سکتا ہے اور صحیح انسان بھی بن سکتا ہے۔